آیت نمبر 33 سورۃ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ سورۃ النور ہے۔ اس سورت میں اللہ جل جلالہ نے خلاصہ موجودات اپنے خلیفہ انسان کے لیے عفت، عصمت، تستر اور پاک دامنی کے احکامات دیے ہیں تاکہ یہ خلیفہ مخلوق پلیتیوں سے پاک رہے اور پاک صاف ہو کر حشر کے میدان میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو سکے۔ سورت کے ابتدا میں 4 قوانین لسد باب الفحشاء دیے گئے، پھر بتایا گیا کہ دنیا دار الابتلاء ہے، منافقین کا ایک گروہ ان احکامات کو توڑے گا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نظام دنیا میں ابلیس کے ماتحت حرکت کرے گا، ان سے اپنی حفاظت کریں۔ اس کے بعد 10 آداب بتائے جا رہے ہیں، اگر ان 10 آداب کی رعایت ہو ادب نمبر 1 یہ تھا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ ادب نمبر 2 یہ تھا کہ مرد اپنے آنکھوں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، حدود پہچانیں۔ ادب نمبر 3 یہ تھا کہ عورتیں اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یہاں ماڈریٹ اسلام کے علم بردار، روشن خیال بدکار تبلیغاتی اداروں پہ آ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کی آنکھوں کی نمائش ضروری ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں، اور یہاں ہم بتاتے ہیں باقاعدہ ایک ادب اور قانون ہے کہ عورتیں اپنے آنکھوں کو نیچے رکھیں، محفوظ رکھیں۔ جھگڑے کا سبب معلوم ہے، جھگڑا اس بات کا ہے۔ ادب نمبر 4 یہ بتایا گیا کہ عورتیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کل جسم عورت کا شرمگاہ ہے، ستر ہے۔ ادب نمبر 5 یہ تھا کہ عورتیں اپنے سینہ اور جسم کی نمائش نہ کریں، موٹی چادر ڈالیں، ان کی سینوں کی نمائش نہ ہو۔ یہ آدم کی بیٹی ہے، یہ ماں ہے، اور یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، یہ آدمیت کی ماں ہے، یہ بازار کا جنس نہیں ہے۔ جس فرائڈ اور میکاولے دجال نے فلسفہ دیا ہے کہ یہ بازار کی جنس ہے اور اس کی بازار کی اجناس کی طرح خرید و فروخت ہو اور یہ کرائے پر چلیں، وہ دنیا انسانیت کے قاتل ہیں اور بدکار ہیں۔
ادب نمبر اور کل غلامچے ممالک کے جو تبلیغاتی ادارے ہیں ان کے اندر اجازت ان بدکاروں کے ہے کہ وہ اپنی بات کریں. کسی حق پرست عالم کو اور دین کے دعوے دار کو یا دین کے دائی کو اجازت نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. ادب نمبر 6 یہ تھا کہ 12 جگہوں کے علاوہ عورت اپنے زینت نہیں بتا سکتی، صرف 12 جگہ میں بتا سکتی ہے، اور باقاعدہ اللہ نے فرست دی ہے ایک آیت مستقل اس فرست پر ہے، 12 جگہ بتائی ہیں. عورت اپنی نمائش اپنے باپ کے آگے کر سکتی ہے، صرف خاون کے آگے کر سکتی ہے، بیٹے کے آگے کر سکتی ہے، 12 جگہ بتائی ہیں، باقی اس کو اجازت نہیں ہے. وہ اگر ایک نئے جوڑا پہنتی ہے اور اس کی نمائش کرنا چاہتی ہے، اس کی 12 جگہ ہیں، 13ویں جگہ اس کی نہیں ہے. یہاں 12 جگہ میں نمائش نہیں ہوتی اور اس کے بعد نمائش ہوتی ہے. خاون کے آگے دجالی تہذیبوں میں عورتیں اپنا شکل مکروہ بناتی ہیں، بری بناتی ہیں اپنا شکل. خاون کے آگے نمائش نہیں ہوتی، اغیار کے آگے نمائش ہوتی ہے. فساد اس وجہ سے ہو گیا دنیا میں. یہ ادب نمبر 6 تھا. ادب نمبر 7 یہ تھا کہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ ماریں. کیا مطلب؟ اپنے جسم کی نمائش کا اظہار نہ کریں، اپنے پازیب کے، اپنے انگوٹھی کے، اپنے لباس کے، اپنے ایسے آواز کے. اس لیے امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحاح میں یہ حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کا یہ آخری تکمیلی عالمگیر پیغمبر، اس پیغمبر کے زبان مبارک سے قانون نکلا ہے، وہ یہ ہے. حضرت نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. یہ قانون دیا ہے حضرت نے. حضرت نے فرمایا اللہ کا ان مردوں پر لعنت ہے کہ جو عورتوں جیسے چال ڈال بول چول بناتے ہیں. ایسے مرد ملعون ہیں جو اپنا لہجہ عورتوں کی طرح بناتے ہیں، جو اپنا لباس عورتوں کی طرح لگاتے ہیں، جو اپنا آرائش اور زیبائش عورتوں کی طرح کرتے ہیں. مرد ہے. اس لیے فرمایا ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورت بننا چاہتے ہیں، جو اللہ کی تخلیق پر راضی نہیں. اور فرمایا وہ عورتیں ملعون ہیں، وہ عورتیں ملعون. یہ حدیثیں کیوں نہیں بیان ہوتی صاحب؟ یہ چوکوں میں جو دوسری حدیثیں چلتی ہیں، یہ حدیث بھی تو بخاری کی ہے، یہ حدیث بھی تو مسلم کی ہے. ان حدیث پر کیوں جرا نہیں ہو رہی؟ بغل سے یہ حدیث کیوں نہیں نکالی جاتی کہ بھئی تم جو لہجہ تم نے اختیار کیا عورتوں کی طرح بولتے ہو، اس پر تو پیغمبر کی لعنت ہے. پیغمبر نے کہا خدا کی لعنت ہے یا ملعون ہے. یہاں تو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح لہجہ اختیار کرے اور عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح لہجہ اختیار کرے. عورت جب پٹخ کر بولتی ہے یہ اس کے فطرت کے خلاف ہے، یہ تو اس کی فطرت کے خلاف ہے، تو عورت نہیں ہے. فرمایا وہ عورتیں ملعون ہیں جو مردوں کا شیوا اختیار کرتی ہیں، بول میں مردوں کی طرح بولیں، لباس میں مردوں کی طرح، چال ڈال میں وہ مردوں کا پروگرام اختیار کریں، وہ ملعون ہیں. اور صاف حدیث ہے، اس میں کوئی شرع وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. 2 ٹوک جیسے ہم کہتے ہیں بھئی رات ہے، مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی، رات ہے، اب رات شروع ہو گئی ہے، جیسے یہ بات واضح ہے اس طرح یہ حدیث واضح ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہاں ادب نمبر 7 یہ دیا گیا. ادب نمبر 8 یہ دیا گیا
کہ بدکاری کے دروازے بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بے بیاہی عورت معاشرے میں نہ رہے، بغیر شادی کے عورت معاشرے میں نہ رہے، اس کا بندوبست کرو۔ سوچو یہ جوان ہو گئی ہے، اس کا مناسب کوئی شوہر اس کو مل جائے۔ سوچو یہ مطلقہ ہو گئی ہے، اس کو کوئی دوسرا خاون ملے۔ سوچو اس کا خاون مر گیا ہے، بیوہ ہے، اس کو مناسب اس کا خاون مل جائے۔ یہ سوچو، یہ نہیں سوچو گے تو معاشرے میں آگ لگ جائے گی، تباہ ہو جائے گا معاشرہ، باب الفحشاء کھل جائے گا، بے حیائی کے اڈے بنیں گے اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی ایسے ایسے گندے گندے جملے ہمارے ہاں رائج ہو رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لڑکیوں نے اپنے ماں باپ سے شادی کا جو حق تھا وہ معاف کرا دیا ہے۔ کوئی بات ہے بھائی؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ نہ سقراط کا، نہ افلاطون کا، نہ ارسطو کا، یہ یورپ کے بدکاروں کے ہاں بھی یہ فلسفہ ان کا پڑھو، ڈارون اور روسو اور یہ جو لینن اور اسٹالن اور ماؤ ہے، ان کے فلسفی میں بھی یہ بات نہیں نظر آئے گی، جو غلام چونکہ ہاں ابھی یہ سننے میں آ رہی ہے کہ انہوں نے ماں باپ سے کہہ دیا کہ جو حق تمہاری اوپر ہماری شادی کا ہے وہ ہم نے معاف کر دیا ہے، بس اب ہم سے آزاد ہیں آپ اور ہم آپ سے آزاد ہیں۔ یہ تو دجال کا بول ہے۔ اس لیے بھائی قانون نمبر 8 یہ دیا گیا کہ بے بیاہی عورتیں معاشرے میں نہ رہے، اور جو نظام اور طریقے اور رواج اس میں رکاوٹ ہیں، علماء پر فرض ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ قوم کو ورغلائیں اور لڑائیں، ممبروں پر اس پر بحث کریں، اور دانشوران قوم جو قوم کا پیسہ ہڑپ کرتے اور حرام نگلتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ان بڑے بڑے ہالوں کے اندر اس پر سیمینار کرے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ داج کا پروگرام کدھر سے ہے اور کتنا ہے، یہ شادیوں کے اخراجات اتنے کیوں بڑھا دیے ہیں، اور یہ کون سی بدماشی اور خرمستی شروع ہے بھائی۔ اور لڑکی کے لیے اور لڑکی کے لیے گھر کے بنانے کے لیے اتنا سامان کہ 2 کمرے ہیں اس بیچارے کے، اور اتنا سامان لے کر آئے کہ اس کو وہاں رکھنے کا جگہ نہ ہو۔ ہمارا دانشور صرف قوم کو دھوکہ دے کر حرام کے خزانے کے پیسے نگلنے کے لیے ہے، یا اس کا کوئی پروگرام بھی ہے؟ یہ اپنا پروگرام بھی ہمیں بتائے نا بابا۔ اور جب دانشور اور علماء ان دونوں باتوں کا پیچھا کریں گے، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ قوم اتنی گری ہوئی نہیں ہے کہ یہ دوسرا کام شروع کرے۔ اس قوم میں سے افراد ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، یہ آگ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فساد ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن علماء جب اپنے فرائض کو نہیں لیں گے، دانشور صرف جھوٹ بولیں گے، غلط صحافت لکھیں گے، گئے ہوئے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، کسی کو اوپر اور نیچے کریں گے، کرائے کے صحافی ہوں گے دانشور جب، تو پھر تو ادھر فساد ہوگا، پھر تو یہ سب فساد ہوگا بھی۔ پھر تو نوجوان بچیاں 18 سال سے اوپر کو، ابھی بلوغت کا مسئلہ تو علماء نے 15 سال 14 سال لکھا ہے۔ اس دور میں پلیتی کا اس نظام میں، انٹرنیٹ کے سسٹم میں 9-10 سال کے بعد بچی بلوغت کو پہنچتی ہے، اور اس کے بعد لے کر اس کو جلا 25 سال بٹھانا، 30 سال بٹھانا، یہ آخر کیا پروگرام ہے؟ اور مطلقہ عورتوں کو بٹھانا اور اسباب پیدا کرنا کہ طلاق ہو، اسباب پیدا کرنا کہ طلاق ہو، اسکولوں اور کالجوں کے اندر معاشقوں کے اڈے بنانا، اور ایک بچی کا 10 لڑکوں کے ساتھ بات چیت کرنا، وہ ایک کے ساتھ کس طرح ٹھہر سکے، اور ہر ایک اس کے حق میں دھوکہ باز، ڈاکو اور راہزن، لٹیرا اور ناقصات العقل، دھوکہ کھاتے ہوئے دوسرے دن جناب طلاق لے کر گھر میں آ کر ماں باپ کے ہاں بیٹھ گئی ہے۔ یہ اجتماعی ہمارے مسائل ہے، اگر اس پر ہم بحث نہیں کریں گے اور اپنا علاج نہیں ڈھونڈیں گے تو کیا کریں گے؟ معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ قانون نمبر 8 یہ دیا گیا بابا، اور قانون نمبر 9 آج کے درس میں ہے، ادب نمبر 9 آج کے درس میں ہے۔ یہ ادب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کل گزشتہ درس میں یہ بات اللہ پاک نے اس آیت نمبر 32 میں یہ فرمائی کہ شادی کرا لو، اگر اس کا رشتہ دار ہے، مناسب رشتہ ہے، شادی کرا لو،
پیسے نہیں ہیں تو اللہ پاک ان کو غنی بنا دے گا. لیکن اب صورت ایک ایسی ہے کہ ایک صاحب نے بالکل جناب والا کھایا ہے اور سویا ہے, 2 ہاتھ کسی بات کی طرف کیے نہیں ہے, نہ کوئی کام جانتا ہے. تو ایسے آدمی کا کیا مسئلہ ہوگا بھائی؟ یہ تو شادی کرے گا تو اور پریشان ہوگا, سسر کو پریشان کرے گا, ساس کو پریشان کرے گا, عورت کو پریشان کرے گا, ماں باپ کو پریشان کرے گا. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ پاک یہاں قانون نمبر 9, ادب نمبر 9 دیتے ہیں. اس کو اللہ پاک یہ ترغیب فرماتے ہیں کہ تم تو پھر شادی نہ کرو, لیکن تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت شادی کا رکھتا ہے وہ شادی کرے, جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے. علاج بتا دیا, وہ روزے رکھے, وہ اپنی حیوانیت کو اتنا طاقتور نہ بنائے, وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, وہ روزے رکھے. فَلْيَسْتَعْفِفْ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر گناہوں سے بچائے, وہ گناہ کے مراکز کی طرف نہ بڑھے اور غیرت پیدا کرے اپنے اندر. اگر ایم اے اس نے کیا ہوا ہے اور جناب والا اس کو 22 گریڈ کی نوکری نہیں مل رہی, ریڑھی لگا لے, نہیں مرتا. صحابہ نے ریڑھی لگائی ہے, صحابہ نے اپنے چادر کے ساتھ کھجوریں روڈ پر لگائی ہیں. تو کل دنیا کی انسانیت کو جمع کر لو, یہ ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تو روافظ کا مذہب ہے کہ صحابہ کچھ نہیں نا. ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھی ہے. کل دنیا کے یہ اولیاء, مولوی, مفسر جمع کرو, ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے. تو صحابہ اس طرح نوکری کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کماتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ تو پتہ نہیں ہمارے ہاں ایک جادو ہم پر ہو گیا ہے. وگرنہ ان کافر ممالک کے اندر جاؤ, پڑھے لکھے نوجوان لڑکے آپ دیکھو کیا کام کر رہے ہیں. پڑھے لکھے روڈ کے اوپر گیس رکھتے ہیں. بھائی تم کہاں سے پڑھے ہوئے؟ کہتے ہیں فلان جامعہ میں ایم اے کی ڈگری لے کر آیا ہوں, ماسٹر ڈگری ہے میرے پاس. اور روڈ کے کنارے پہ اس نے رکھا ہوا ہے گیس, اور اس پہ کیتلی چڑھائی ہوئی ہے, قہوہ بیچ رہا ہے. جو لوگ گزرتے ہیں ان کو قہوہ پلاتا ہے. ایک قہوے میں 4 آنے اگر اس کا خرچہ ہے, 12 آنے اس کا فائدہ ہے. صبح سے لے شام تک 600-700 روپے کماتا ہے. شہر میں, اپنے شہر میں بے عزتی ہے, خانزادہ ہے, نوابزادہ ہے, پیرزادہ ہے, ملا زادہ ہے, دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے. ایبٹ آباد والا لاہور چلا جاتا ہے. کون جانتا ہے لاہور میں اس کو کہ یہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, آسمان سے اترا ہے یا زمین سے نکلا ہے. وہاں وہ مزدوری کرتے ہیں. ہمارے یہاں جادو ہو گیا ہے, ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ خان کا بیٹا ہے, آسمان و زمین کا بیٹا ہے, یہ ڈوگے بیچے گا اور یہ اس کے اوپر اپنا پیٹ پالے گا, یہ 2 ہاتھ کسی چیز کو نہیں بڑھا سکتا. یہ حالت ہے بھائی ہمارے, یہ حالت ہے. اور یہ جو لوگ ادھر سے ہجرت کر کے آئے ہیں, یہ کوئی تاتاری ہے, کوئی چنگیزی ہے, یہ کوئی مغلی ہے, یہ وہ ہے جو ان خطوں پر حکمران رہے. ان کی حالت دیکھو یہاں کیا کر رہے ہیں. یہ ریڑھی لگا سکتے ہیں, اور ہمارا ملک کا لڑکا اگر ریڑھی لگائے گا تو یہ کافر ہو جائے گا اور یہ زمین کے اندر دس جائے گا. اس کا کام یہ ہے کہ ہیروین بیچے, چرس بیچے, بدکاری کی طرف جو ہے نا بڑھے, سیڑھیاں بیچے, گندگیاں کرے اور پلیتیاں کرے. یہ کس نے فلسفہ دیا ہے بھائی؟ یہ جس دانشور بدماش نے قوم کا یہ ذہن بنایا, وہ قوم کا بھی مجرم ہے اور دین کا بھی مجرم ہے, وہ قرآن کا بھی مجرم ہے. کہ اگر اس نے قوم کے نوجوانوں کا یہ ذہن بنایا ہے تو وہ بدترین خائن اور ڈاکو ہے. وہ دانشور نہیں ہے, وہ استاد نہیں ہے صاحب, غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ دانشور نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی چیز ہے. اس نے طلباء کو محض دھوکہ دیا ہے, محض دھوکہ دیا ہے. داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے اس قوت داؤدی, اسرائیلی پیغمبر ہے, مضبوط اعصاب والا, وہ لوہے کا کام کرتا ہے اور اس پر جو بدل آتا ہے اسے اپنے ذاتی اخراجات نکال رہا ہے. ادریس علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے جس نے اسلحہ سازی کی ابتدا کی ہے.
پہلا پیغمبر ہے تاریخ انسانیت میں. آدم علیہ السلام نے ہل چلایا ہے، نوح علیہ السلام نے لکڑی کا مکمل کام کیا ہے. سب انبیاء کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے رسالت ملنے تک کی زمانے تک آپ نے تجارت فرمائی ہے. تو تم اپنا معیار کہاں سے لائے ہو؟ ماں سے چوری کر کے، باپ سے چوری کر کے، ساس سے چوری کر کے، بیوی سے چوری کر کے، یہ کوئی زندگی ہے؟ اس سے بڑا گھٹیا کائنات میں کون سا ہے؟ یہ تو کمینہ ہے. اور چوریاں کر کے، اور پھر یہ ذرائع سوچنا کہ بھئی کوئی غلط راستہ مجھے ملے جس سے میں پیسے کماؤں. شودہ بازیاں. پیدائشی لیڈر ہے، مجھے تم بڑا بناؤ، ہو سکتا ہے اس راستے سے میں وہاں پہنچ جاؤں. یہ کون سا پروگرام ہے؟ یہاں تو بھائی 14 کروڑ کے اوپر ممبری کرنے والے سارے ملا کر کوئی 1000 آدمی بنتے ہیں، تو 14 کروڑ تو نہیں پہنچ سکتے نا. 14 کروڑ میں سے کوئی 1000 آدمی کا پروگرام ہوگا وہاں اوپر دندلانے کے لیے. اور ہر بچے میں 14 کروڑ میں سے ہر بچے کا یہ ذہن بنانا کہ تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک، یہ کس دجال جان دانشور نے یہ ذہن دیا ہے؟ وہ قوم کا دشمن ہے، اس کو پہچانو. وہ قوم کا دشمن ہے کہ ہر بچے کا ذہن اس نے یہ بنایا ہے. اس نے ان بچوں کا ذہن یہ کیوں نہیں بنایا ہے کہ تم ان پہاڑوں کے اوپر پتی کاشت کرو، یہاں کے زیتون کے درخت لگاؤ، یہاں کے نباتات کو منظم کرو، یہاں کا جمادات کا نظام ہے. یورپ کے جن کو ہم بدکار کہتے ہیں، وہ جمادات سے عناصر نکال کر ایلوپیتھک کی دوائیاں بنا رہے ہیں، اور ہم تماشبین ہیں. ہمارا نوجوان جامعہ سے فارغ تماشبین ہے، تماشائی ہے، وہ نقال ہے. بس اس کو ایک چسکا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بن جائے، وہ سینیٹر بن جائے، وہ وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وہ جنرل بن جائے، وہ آرڈر کرنے والا، آمیریت والا بن جائے. بس یہ جذبہ ہے. اس جذبے سے کیا ہوگا؟ اس جذبے سے بدکاری کے اڈے بنیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھو، اس جذبے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بدکاری کے اڈے بنیں گے ہر طرف. ترکیہ بنے گا، استنبول بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. اور یہ یاد رکھے. اور اگر غیرت ہے، مذہب سے غیرت نہیں کھاتے، قرآن سے غیرت نہیں کھاتے، قرآن کے سائنس سے غیرت نہیں کھاتے، چین والوں سے غیرت کھاؤ، کوریا والوں سے غیرت کھاؤ، جاپان کے بت پرستوں سے غیرت کھاؤ. اور اگر ان سے بھی غیرت نہیں کھاتے تو پھر تو ہمیں مر جانا چاہیے بھائی. اس لیے بھائی فرمایا گیا کہ وہ نوجوان جو کام نہیں کرتا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس کو یہ حکم نہیں کہ وہ شادی کرے، کیونکہ اس سے وہ ساس، سسر، سالے، سالیہ، باپ، ماں، بہنیں، بھائی سب کو عذاب میں ڈالے گا. چور ہوگا، ہر ایک کو دھوکہ دے گا. اسکیم آئی ہے، وہ اسکیم یہ ہے کہ تو 2 کو ممبر بنا، وہ 4 کو ممبر بنائے، وہ 10 کو ممبر بنائے، اتنے پیسے جمع کرو تاکہ میں یہ بنوں وہ بنوں. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ ان چین والوں نے مشینیں بنائی ہے، لوگوں نے مشینیں بنائی ہے، ہم کو اس میں سے کھڑا رہے ہیں، وہ ہمیں کھڑا رہے ہیں، ہمارے بچے کھیٹ کر رہے ہیں اس میں. اندازہ لگاؤ، تم غیرت پیدا کرو، خود مشین بناؤ. وہ بنا سکتے، تم نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ رکاوٹ کون سا ہے؟ اس لیے بھائی یہاں اللہ جل جلالہ نے کہا کہ بھائی وہ اپنے آپ کی پھر حفاظت کرے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامنی میں اپنے آپ کو مقید رکھے وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو اسباب نکاح نہیں رکھتے. جو اسباب نکاح نہیں رکھتے وہ اپنا آپ کو مسجد کے ساتھ باندھے، مسجد کے ساتھ باندھے، تبلیغی جماعت میں جائے، آخرت کی بات سنے، سے روزے لگائے، وہ روزے رکھے، وہ برائیوں کے اڈوں میں نہ جائے، وہ اپنے نفسیات کو تباہ نہ کرے، وہ اپنے آپ کو تباہ نہ کرے، اور یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرے، کام کرے، اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے کہ شادی کرے. یہ درست بات ہے کہ اس کے لیے کافی دیواریں دجالی تہذیب نے کھڑی کی ہیں،
تو یہ دانشور اور ملا صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس دیواروں کو ہٹائیں، دعوت دے لوگوں کو، بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کون سا تماشا تم نے بنا رکھا ہے. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو غنی بنا دے اپنے فضل سے، وہاں تک یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. کیا مطلب؟ یعنی جہد کرے اللہ اس کے لیے اسباب کھول دیں گے، اور جب حلال ذرائع سے کمائے اور اس کا قابل ہو جائے تو شادی کر لے. یہ ہے بھائی. اب یہاں تک یہ مسئلہ جب ختم ہوا، آگے کچھ غلاموں کا مسئلہ ہے. یہ تھوڑا سا باہر ایک مسئلہ سمجھو، پھر ہم آپ کو ترجمہ کراتے ہیں. یہاں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک غلام اپنے آقا کو یہ بات کہے کہ مجھے مکاتب بناؤ، میں مکاتب سمجھاتا ہوں آپ کو، تو پھر آقا کو چاہیے کہ اس کو مکاتب بنا لے. کیا مطلب؟ قدیم زمانے میں جو غلامی کا ایک نظام رائج تھا، اور فرض کر لو ایک آدمی عبداللہ، اس کے پاس ایک غلام ہے، وہ غلام عبداللہ کو کہتا ہے کہ مجھے مکاتب بناؤ. مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کوئی پیسوں کا معاملہ کر لو، اتنے پیسے میں پیدا کر کے آپ کو دے دوں گا، پھر آپ مجھے آزاد کر دو. تو مکاتب یہ لکھنے کے معنی میں ہے، تو وہ لکھت کر لیتے ہیں. عبداللہ اپنے غلام عبد الجبار کو کہتا ہے کہ بھئی 10,000 روپے تم مجھے دے دو تو بس تم آزاد ہو. وہ شروع ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے کہ 10,000 روپے میں کماؤں. اب اس کے ساتھ ہماری شریعت میں یہ بھی ہے کہ لوگ بھی تعاون کریں کہ بھئی یہ 10,000 روپے میں آزاد ہو رہا ہے، دو بھئی 5,000 تم دو، 3,000 تم دو، 1,000 دستی دستی اس کو آزاد کر دو. یہاں اللہ ترغیب دیتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرو. ہم نے آپ کو ایک ضابطہ بتایا تھا، وہ یہ کہ غلامی کا جو نظام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے. مغرب کے بدکار دانشور جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلامی کا مسئلہ اسلام لایا، یہ غلط ہے. غلامی کا سلسلہ بہت قدیم سے آ رہا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ سے پہلے بھی غلامی کا نظام رائج تھا. غلام بکتے تھے اور خریدے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا مسئلہ بہت پہلے کا ہے حضرت سے. امام الانبیاء علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا عرصہ ہے. تو آپ یوسف علیہ السلام کا لگائیں. یوسف علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے کہ جو بنی اسرائیلیوں کو مصر لے گیا ہے. یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 900 سال کے لگ بھگ کا مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں اندازاً. یوسف علیہ السلام کو جب کنعان میں بھائیوں نے کنویں کے اندر لٹکائے رکھا کنارے پہ کہ بھائی ادھر رہو، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ قافلے آئیں گے اور جب ان کو ملے گا تو غلام فروشی کا نظام تو ویسی دنیا میں رائج ہے، تو اس کو وہاں جا کر بیچ دیں گے تو پیسے لے لیں گے، تو ہمارا باپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، اور یہ بھی بک جائے گا، کسی مالک کے ہاں چلا جائے گا. اس دور میں بھی غلامی کا نظام رائج تھا دنیا میں. تو اس کو اسلام پر کیوں تھومتے ہو؟ یہ درست بات ہے کہ اسلام نے غلامیت کا اجازت رکھا ہے کہ ٹھیک ہے سب ساری دنیا رکھ رہی ہے تو جائز ہے، برداشت کیا ہے صرف. لیکن غلاموں کے آزادی کے جو احکامات ہیں وہ قرآن میں، حدیث میں، حیات الصحابہ میں، ظاہر روئے کی عبارتوں میں ہم آپ کو باپ کے باپ بتاتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے غلام کی آزادی کا پروگرام دیا ہے، آزاد کرو آزاد کرو. یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ اگر غلام مکاتب بن کر آزاد بننا چاہتا ہے تو اس کو آزاد کرو، مت چھوڑو. اس سے بھی ایک فساد پیدا ہوتا ہے. جب وہ غلاموں کا شادی نہیں کرے گا اور وہ انسان ہے، گھروں کے اندر رہیں گے، اس سے فسادات پیدا ہوں گے. اپنے کام خود کرو، اپنے کام خود کرو. جب تم نے غیر محرم آدمی اپنے گھر کے اندر خانسامہ رکھا ہے تو اس سے فسادات پیدا ہوں گے. جب تم نے غیر محرم آدمی اپنا ڈرائیور رکھا ہے اس سے فسادات پیدا ہوں گے. جب تم نے غیر محرم آدمی اپنے گھر کے اندر چوکیدار رکھا ہے اس سے فسادات پیدا ہوں گے. اور نہیں ہوتے؟ آپ اس دنیا کو اٹھا کر دیکھو، فساد کا مرکز بنا ہوا ہے. تو ہمارے شریعت میں اجازت یعنی احکامات اس کے ہے کہ آزاد کرو. یہ بات یہاں ضرورت نہیں جو میں کر رہا ہوں،
لیکن چونکہ غلام کی بات آئی ہے تو مبادا کسی کا ذہن یوں چلا جائے کہ اسلام میں کوئی غلامیت کا مسئلہ ہے، اسلام نے غلامیت کو آزاد کیا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ایسا دبا لگاتے ہیں، یہ ان بدکاروں کے ہاں بھی رائج تھا یہ غلامیت کا مسئلہ، یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ اور جب شیخ الاسلام سلطنت عثمانیہ نے ان سے مل کر اس پر فیصلہ کیا کہ اس کے بعد کوئی کسی کو غلام نہیں پکڑے گا تو طے ہو گیا، بس اب غلامیت کا مسئلہ، شخصی غلامی ختم ہے دنیا میں اس وقت۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اجتماعی غلامیاں ہیں، قوموں کی قومیں غلام ہیں اور تمام حیثیات سے غلام ہیں، زبان کے غلام ہیں، کلچر کے غلام ہیں، تہذیب کے غلام ہیں، معیشت کے غلام ہیں، معیشت کے، قوموں کی قومیں دوسروں کی معیشت کے جال میں، چاہے تو دبوچ دے اور چاہے تو ان کی انتڑیاں نکال دے۔ نظام انہوں نے ایسے سیٹ کیے ہوئے ہیں، IMF کا نظام، ورلڈ بینک کا نظام،